ایک مومن اور ایک کافر دونوں مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ ایک دن صبح صبح دونوں نکلے، جو کافر تھا وہ اپنے جھوٹے معبودوں کو اپنے ساتھ اس نے رکھ لیا، مومن بھی چل پڑا اللہ کا نام لے کر کے۔ دونوں دریا کے کنارے پہنچے تو وہ جو کافر تھا وہ اس کے جھوٹے معبودوں کا نام لے لے کر کے پھندا دریا میں ڈالتا، ڈھیر ساری مچھلیاں اس کے ہاتھ لگتی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پاس بہت ساری مچھلیاں ہو گئی۔ مسلمان بھی اللہ پاک کا نام لے کر کے پھندا ڈالتا، لیکن شام ہو گئی، اس کے ہاتھ ایک بھی مچھلی نہ لگی۔ شام ہوئی، تھوڑا سا وقفہ گزرا، ایک مچھلی اس کے ہاتھ لگی، وہ مچھلی تڑپی، اچھلی اور فدک کر کے دریا میں واپس چلی گئی۔ مومن کے پاس جو فرشتہ تھا، اس کے ساتھ جو فرشتہ تھا، وہ افسوس کرنے لگا کہ یار یہ کافر جو ہے اس کے جھوٹے معبودوں کا نام لے رہا ہے اور اس کے پاس اتنی ساری مچھلیاں، اور یہ مومن بیچارہ اللہ کا نام لے لے کر کے پھندا ڈال رہے، اس کے ہاتھ کچھ نہ لگا۔ دونوں جب گھر لوٹے تو کافر کے پاس ڈھیر ساری مچھلیاں اور مومن کے پاس کوئی مچھلی نہیں۔ فرشتے نے جب افسوس کیا تو رب ذوالجلال نے فرشتے کو اس مسلمان مچھیرے کا مقام جنت میں دکھایا کہ رب ذوالجلال نے اس مسلمان مچھیرے کو ایک شاندار محل اس کے لیے تیار کر رکھا ہے اور جنت میں اس کا بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ تو فرشتہ بے اختیار پکار اٹھا کہ بے شک رب ذوالجلال نے اس مومن کو جنت میں جو مقام دیا ہوا ہے اور جو اس کے لیے اتنا عالیشان محل بنا کے اللہ رب العزت نے تیار کر کے رکھا ہے، تو جب یہ اس محل میں جائے گا تو اس کو اس دنیا کی اس چھوٹی سی مچھلی نہ ملنے والی مصیبت کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور پھر اس کافر کا بھی جہنم میں ٹھکانہ بتایا تو فرشتے نے کہا کہ بے شک اس کا یہ جہنم کا ٹھکانہ اتنا خطرناک اور اتنا عبرت والا ہے کہ اس کو دنیا میں جو یہ مچھلیاں ملنے کی خوشی ملی ہے، اس مچھلیاں ملنے کی خوشی اس کو جہنم میں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ اس حکایت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس حکایت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کافروں کو جو رب ذوالجلال اس دنیا میں وہ جو چیز چاہتے ہیں وہ چیز دے دیتا ہے، تو مسلمان کو اس فکر کے اندر نہیں جانا چاہیے کہ اس کو مل رہا ہے مجھے کیوں نہیں مل رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ترقیاں کافروں کو اللہ دنیا میں دیتا ہے تو ان کی ترقیوں کو دیکھ کر کے رنجیدہ نہ ہوا کرے، اس لیے کہ اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، اور ڈھیل دینے کے بعد رب ذوالجلال جب پھر کھینچے گا رسی تو تب ان کو پتہ چلے گا ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو مومن کے اوپر جو دنیا میں مصیبت آتی ہے اس کے بدلے میں اللہ رب العزت جنت میں ان کے مقامات کو بلند کرتا ہے، ان کے محل تیار کرتا ہے ان مصیبتوں کے بدلے۔ تو مصیبتیں آنے پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں، رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے۔